بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس کے بے شمار نامی گرامی افراد موسیٰ کو الوداع کہنے آئے تھے۔ یہ بیڑا افریقہ کے ساحل پر کیروان پر جا رکا۔ 1-2 روز وہاں قیام کر کے موسیٰ کا جلوس دمشق کو روانہ ہوا۔ وہاں سے عرب کے معززین، چند ایک بربر سردار اور کچھ مصری بھی اس جلوس میں شامل ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ قافلہ کتنی مدت بعد دمشق پہنچا۔ ایک گھوڑ سوار موسیٰ کے پاس آ کر رکا اور وہ گھوڑے سے اترا۔ اس نے موسیٰ کو الگ کر کے ایک پیغام دیا جو کوئی اور تو نہ سن سکا، لیکن یہ پیغام آج تک تاریخ میں محفوظ ہے۔ پیغام خلیفہ ولید بن عبد المالک کے بھائی سلیمان بن عبد المالک کی طرف سے تھا، جس کی حیثیت صرف یہ تھی کہ وہ خلیفہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ پیغام لانے والا کوئی معمولی حیثیت کا قاصد نہیں بلکہ سلیمان کا خاص آدمی تھا۔ سلیمان بن عبد المالک نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے، اس سوار نے کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امیر المومنین ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ کسی بھی وقت ان کا انتقال ہو سکتا ہے۔ آپ ان سے ملنے نہ جائیں اور نہ ہی ان کو کوئی تحفہ یا مال غنیمت کا حصہ دیں۔ کچھ دن انتظار کریں، ان کے انتقال کے بعد امیر المومنین سلیمان ہوں گے، پھر تحفے، کنیزے اور مال غنیمت ان کو پیش کریں۔ سلیمان کو میرا سلام کہنا۔ موسیٰ نے کہا، میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا کہ سلیمان کے بھائی کی موت کا انتظار کروں۔ یہ اسے کہنا، میں امیر المومنین کے حکم پر آیا ہوں اور ان کے پاس ہی جاؤں گا۔ اگر خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا جانشین ان کا بڑا بیٹا ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں سلیمان ہی ان کا جانشین ہو، لیکن اس وقت امیر المومنین ولید ہے۔ میں ان کے آگے جواب دہ ہوں، جو دینا ہے انہی کو دوں گا، جو لینا ہے وہ انہی سے لوں گا۔ میں سب سے پہلے انہی سے ملوں گا۔ نہیں امیر، پیغامبر نے کہا، آپ امیر المومنین سے نہیں مل سکتے۔ سلیمان ان کا بھائی ہے، اس نے سختی سے منع کیا ہے۔ امیر المومنین بیمار ہے اور طبیب نے سختی سے کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ آئے۔ سلیمان کا پیغام لانے والا چلا گیا۔ موسیٰ بن نصیر کو بہت مایوسی ہوئی۔ وہ تو فوراً خلیفہ ولید کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کر دی۔ وہ اس طرح کہ اسے کسی نے بتایا کہ طبیب کے منع کرنے کے باوجود خلیفہ ولید مسجد میں نماز جمعہ پڑھانے جا رہا ہے۔ وہ نماز پڑھنے نہیں بلکہ نماز پڑھانے جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ آخری بار امامت کی سعادت حاصل کرے۔ وہ مرد حق تھا، ہر لحاظ سے مرد مومن تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی توسیع اور فروغ اسلام میں وہ بہت دلچسپی لیتا تھا۔ محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کی اجازت اسی نے دی تھی اور اس کی پشت پناہی کی تھی۔ طارق بن زیاد کو اس نے اندلس پر چڑھائی کی اجازت دی تھی اور اس کی ضروریات کا خیال رکھا تھا۔ 714 عیسوی کے آخر میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ موسیٰ بن نصیر دمشق پہنچے۔ انہوں نے سارا مال و غنیمت خلیفہ ولید کے سامنے پیش کیا۔ خلیفہ ولید اتنا خوش ہوا کہ اس نے موسیٰ بن نصیر اور اس کے لشکر کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا، مگر موسیٰ بن نصیر کے یہ اچھے دن زیادہ دیر تک نہ چل سکے۔ خلیفہ بن ولید کا 715 عیسوی میں انتقال ہو گیا اور خلیفہ سلیمان بن عبد المالک بن گیا۔ سلیمان بن عبد المالک کو حکمرانی ملی تو اس نے موسیٰ بن نصیر سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو فوراً نکال باہر کیا۔ سلمان نے موسیٰ بن نصیر کو اپنا سفر ملتوی کرنے یا رفتار رستا کرنے کا حکم دیا۔ سلمان نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ خلیفہ ولید اس وقت سخت بیمار تھا اور زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ سلمان نے سوچا کہ اگر موسیٰ بن نصیر مال غنیمت خلیفہ کی زندگی میں ہی لے آیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے اس نے موسیٰ بن نصیر کو سفر آہستہ کرنے کی ہدایت کی، مگر موسیٰ بن نصیر نے ایسا نہ کیا بلکہ انہوں نے اپنے سفر کی رفتار مزید تیز کر دی۔ موسیٰ بن نصیر خلیفہ ولید سے اپنی وفاداری نبھانا چاہتے تھے اور یہی چیز انہیں مہنگی پڑی۔ پھر خلیفہ سلمان نے موسیٰ بن نصیر جیسے عظیم کمانڈر کو سزا کے طور پر دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اس سارے عرصے میں نہ تو بادشاہ کی خوشامد کی اور نہ ہی معافی مانگی۔ وہ اپنے موقع پر ڈٹے رہے اور تمام ظلم ستم سہتے رہے۔ کئی ماہ کے بعد خلیفہ نے موسیٰ بن نصیر پر مال غنیمت میں کرپشن کے الزامات لگا دیے۔ ان کا وقت بہت خراب ہو گیا۔ اس موقع پر ایک اموی گورنر نے موسیٰ بن نصیر کو سزائے موت دینے کی سفارش کی تھی، جس سے ان کی جان تو بچ گئی، مگر اس کے بعد اس جرنیل کی زندگی کسی موت سے کم نہ تھی۔ انہیں بھاری جرمانہ کیا گیا اور ان کا سارا مال ضبط کر لیا گیا۔ سلمان بن عبد المالک نے اس عظیم جرنیل کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا دیں تاکہ وہ شہر نہ چھوڑ سکے۔ اسلامی تاریخ کے اس عظیم جرنیل نے زندگی کے آخری سال دمشق کے بازاروں میں خیرات مانگتے ہوئے گزارے۔ جب موت قریب آئی تو موسیٰ بن نصیر نے دمشق سے ہجرت کر لی اور ان کا انتقال بھی ہجرت میں ہوا۔ ناظرین، طارق بن زیاد سے بھی سلمان بن عبد المالک نے کوئی رحم نہیں کیا۔ طارق بن زیاد کو بھی موسیٰ بن نصیر کے ساتھ ہی فوراً نکال دیا گیا تھا۔ ناظرین، طارق بن زیاد جیسے عظیم جرنیل کا انجام بھی موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم سے مختلف نہیں تھا۔ طارق بن زیاد کو اس بدترین برتاؤ کا صدمہ ہوا کہ وہ 45 سے 50 سال کی درمیانی عمر میں ہی وفات پا گئے اور اپنے آخری سال بہت ہی مشکل اور تکلیف میں گزارے۔